اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العظیم هو العذاب العلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، یہ قربانی کا مہینہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو قربانی ہر سال ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کو دنیا کی بڑی بڑی مصیبتوں سے اور بڑے سے بڑے حالات سے گزرنا پڑے گا، اور ایمان والوں کو ہر دور میں آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ پوری اسلامی تاریخ کا جائزہ لے لیں، ایسا نہیں کہ خالی اس امت کا یہ حال ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد سے جب کفر و شرک کا سلسلہ شروع ہوا، آدم علیہ السلام کے بعد جب ان کے اس دنیا سے تشریف لے کے جانے کے بعد جب اور لوگ آئے اور لوگوں کے اندر کفر و شرک کا سلسلہ شروع ہوا، تو لوگوں نے اہل اسلام پر ظلم ڈھائے، ان کو آزمائش کا نشانہ بنایا، اور ہر دور میں اہل اسلام کو چیلنج کیا جاتا رہا، آزمائش کا نشانہ بنایا جاتا رہا، لیکن اسلام کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پایا، اور صبح قیامت تک اسلام کا کوئی بگاڑ نہیں پائے گا کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پہ تو اپنی خاص رحمت نازل فرمایا ہے۔ اس امت پہ اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ اس امت کے خلاف سازشیں کرنے والے بہت ہیں۔ آپ دیکھ لیں جتنی سازشیں اہل اسلام کے خلاف کی جاتی ہیں، اسلام کے ماننے والوں کے خلاف کی جاتی ہے، اگر اتنی سازشیں کسی اور کے خلاف کی جاتی تو وہ دھرم، وہ مذہب کب کا ختم ہو جاتا۔ جتنی سازشیں، جتنی مکاریاں، جتنی پلاٹنگ اسلام کے خلاف، اسلام کے ماننے والوں کے خلاف ایسے سازشیں کی جاتی ہیں کہ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک گیا، اتنی سازشیں ہوتی ہیں۔ لیکن اسلام تو حق مذہب ہے نا، اسلام تو حق ہے، صبح قیامت تک اسلام ختم نہیں ہو سکتا۔ اسلام تو اس وقت ختم ہوگا جب دنیا میں ایک بھی بندہ اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اسی وقت قیامت آ جائے گی، تب جا کے اسلام کے ماننے والے ختم ہو گئے، ورنہ سازشیں لاکھ لوگ کر لیں کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ آزمائشیں آئیں گی، اہل اسلام کی آزمائشیں آتی رہیں گی، لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انسان نہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ کہاں گیا، اللہ دعا کیوں نہیں قبول کرتا۔ اللہ نے خود ہی قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم ہرگز اللہ کو ان لوگوں سے جو ظلم کر رہے ہیں غافل مت سمجھو۔ ایسا نہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے جو ظلم کر رہے ہیں، جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، تم ہرگز اللہ کو غافل مت گمان کرنا۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا، ان کو مہلت دے رہا اس دن تک سے جس دن آنکھیں چودھیا جائیں گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، لوگ دیکھیں گے اس دن کہ یہی تو اصل مذہب تھا، ہم نے تو اسلام کے خلاف سازشیں کیا۔ تو اللہ ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، اور اللہ نے خود ہی فرمایا سورہ مریم میں أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے کفر کرنے والوں پہ، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں؟ تو رب نے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا،
کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے ان لوگوں پر جو کفر کرنے والے ہیں، وہ شیطان انہیں اکساتے ہیں، تو اس تو وزا انہیں اکساتے رہتے ہیں، ایمان والوں کے خلاف یہ کر لو، یہ بگاڑ لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو۔ رب فرما رہا ہے ایمان والوں کو تسلی دیتے ہوئے فلا تعجل علیہم، گھبراؤ مت، انما نعد لهم عدا، ہم نے سب کو گن رکھا ہے، کسی کو چھوڑا نہیں ہے، سب کو ہم دیکھ رہے ہیں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ دنیا کی عدالت میں اگر انہیں انصاف نہیں ملتا ہے کوئی بات نہیں، کل رب کائنات کی عدالت میں جب انصاف لگے گا ایک ایک کو بدلہ دیا جائے گا، کوئی بچے گا نہیں۔ جو مالک یوم الدین جو کہا، جو ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں اس کو تلاوت کرتے ہیں، مالک یوم الدین، اللہ یوم جزا کے دن کا مالک ہے، اللہ جزا کے دن کا مالک ہے، بدلے کا دن کا مالک ہے، جس دن بدلہ دیا جائے گا، انسان تو انسان، جانوروں کا بھی آپس میں بدلہ دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بغیر سینگ والے بکری کو سینگ والے بکری نے مارا ہوگا اس کا بھی بدلہ وہاں دلوایا جائے گا، کوئی نہیں بچے گا، کوئی بچے گا نہیں۔ پھر جانوروں کو یہ کہا جائے گا کہ تمام کے تمام جانور مٹی بن جائیں۔ جانوروں کا بدلہ دلانے کے بعد حشر کے میدان میں جب بدلہ دے دیا جائے گا پھر کہا جائے گا جانوروں سے سب کے سب مٹی بن جاؤ۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، تو یہ کفر کرنے والے جب دیکھیں گے اپنا انجام کہ سامنے ہمارا تو جہنم ہے تو وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش ہم بھی مٹی بن جاتے، اے کاش ہم بھی مٹی بن جاتے۔ وہ وقت بڑا حسرت کا ہوگا، وہ وقت بڑا ندامت کا ہوگا ان کے لیے۔ وہ وقت ہم دیکھیں گے پھر جو ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جو ہمارے خلاف پلاٹنگ کر رہے ہیں، جو ہمارے خلاف لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، اسلام کا تعاون کرنے والا کوئی نہیں، ایمان والوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کو غافل مت سمجھو، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے تو شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے، مہلت دے دیا ہے، ان کو سازشیں کر رہے ہیں، یہ اکسا رہے ہیں۔ رب فرما رہا ہے فلا تعجل علیہم، گھبراؤ نہیں، انما نعد لهم عدا، ہم نے ہر ایک کو شمار کر رکھا، ہر ایک کو گن رہے ہیں، فرشتے پورا ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آج تو سمجھنا آسان ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، اللہ کے فرشتوں کے پاس تو ہائیسٹ ٹیکنالوجی ہے، ساری کی ساری سین سامنے آ جائے گی، کس نے کس کو کہاں پہ مارا، کس نے کس کے خلاف کہاں سازشیں کیا، کس نے کہاں زہر اگلا، سب کچھ آ جائے گا۔ ہم کسی مذہب کے خلاف نہ ظلم کرنے کی بات کرتے ہیں، نہ انیائے کرنے کی بات کرتے ہیں، نہ ہم کسی مذہب کے خلاف نہ انصافی کی بات کرتے ہیں۔ اسلام تو مذہب ہے امن کا، اسلام تو مذہب شانتی کا، اسلام تو شانتی کا درس دیتا ہے، پیس کا درس دیتا ہے۔ اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ کسی بھی بے گناہ کو مارو۔ جس قرآن میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی نے کسی کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی غلطی کے ایک انسان کو قتل کرتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ویسا ہے جیسا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام کے ماننے والے نہ کسی پہ ظلم کرتے ہیں، نہ ظلم کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ظلم ہونے دینا چاہتے ہیں۔ اگر اسلام کو چھوڑو، غیر اسلام دنیا کے کسی خطے میں کسی مذہب کے ماننے والے پہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اسلام کے ماننے والے اس کو یہ برداشت نہیں کرتے۔ وہ چاہتے کہ دنیا میں انصاف کا ماحول قائم ہو، نیائے کا ماحول قائم ہو، شانتی کا ماحول قائم ہو، بھائی چارہ کا ماحول قائم ہو، ظلم نہ ہو، ظلم نہ ہو۔ یہ ظلم جو کر رہے ہیں انہیں آنکھ کھول کر کے دیکھ لینا چاہیے، کان کھول کر کے سن لینا چاہیے۔ دنیا کی عدالت سے اگرچہ تم بچ جاؤ، دنیا کی پولیس تمہیں چھوڑ دے، دنیا کی کورٹ تمہیں چھوڑ دے، لیکن اللہ کی عدالت، اللہ کی کچہری، خدا کی کچہری، خدا کی عدالت سے تم کبھی نہیں بچ پاؤ گے۔ ہم یہ ایمان والے سوچتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا، ان پر زلزلہ کیوں نہیں آ جاتا، ان پہ آسمان سے بجلی کیوں نہیں گر جاتی ہے۔ ہم جلد بازی سے کام لیتے ہیں، ہم گھبراتے ہیں۔ اللہ کی یہاں دیر ہے
اللہ کے یہاں دیر نہیں ہے، اللہ گھبراتا نہیں ہے، اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے، پہلے سے اللہ کے پاس ایک وقت مقرر ہے کہ کس ظالم کو کب سزا ملنی ہے، کس مجرم کو کب سزا ملنی ہے، اللہ کے یہاں پہلے سے طے ہے۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ مجرم بھی دیکھے گا کہ اس کا انجام کیسا ہو رہا ہے۔ وقت کے بڑے بڑے شداد دنیا سے چلے گئے، بڑے سے بڑے فرعون چلے گئے، بڑے سے بڑا ہارون، بڑے سے بڑا حامان اور قارون چلا گیا، نمرود جیسے ظالم چلے گئے۔ کیا دنیا نے وہ دیکھا نہیں عبرتناک انجام کیا ہوا؟ فرعون کی لاش تو آج بھی رکھی ہوئی ہے، مصر کے میوزیم میں آج بھی رکھی لاش اس کی۔ دنیا جس کا تماشا دیکھے کہ جو اسلام کے ماننے والوں پہ ظلم کرتا تھا، اسلام کے ماننے والوں پہ اتیاچار کرتا تھا، جس نے اپنے آپ کی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس نے ان ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا، دنیا دیکھ لے اس کا انجام کیا ہوا۔ آج بھی اس کی لاش رکھی ہوئی ہے، اور یہ دنیا کی رہتی دنیا تک سے یہ لوگوں کے نشان عبرت ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم تمہارے جسم کو وہاں سے بچا کر کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیں گے۔ آج بھی اس کی لاش رکھی ہوئی کہ نہیں رکھی ہوئی؟ تو جو ظالم یہ سمجھ رہے ہیں اسلام کے ماننے والوں پہ ظلم کر کے اسلام کو ختم کر دیں گے، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ جتنا اسلام کے خلاف سازش کر لو گے، یہ مذہب تو قربانیوں سے آگے بڑھا ہے، یہ ظلم کرو گے ختم نہیں ہوگا۔ اس ملک میں ہمارے بزرگوں نے اپنے اخلاق سے اسلام کو پھیلایا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے انصاف کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے پیار کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا ہے۔ ہم کبھی بھی دنیا کے کسی حصے میں، دنیا کے کسی خطے میں، دنیا کے کسی کونے میں ہم ظلم نہیں چاہتے۔ آج جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں، ہندوستان مت دیکھیں، پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں، دنیا کے بیشتر حصے میں ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن جو ظالم یہ سمجھتا ہے ہم بچ گئے، تو وہ بچا نہیں، اللہ کی عدالت سے، اللہ کی کچہری سے، اللہ کے کورٹ سے بچ نہیں پائے گا۔ اور ایمان والوں کو جو وہاں انعام ملنے والا ہے، اس انعام کی کیا بات ہے؟ قرآن فرما رہا جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ کے باغات ہوں گے جس میں وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، وہاں پہ انہیں چاندی، وہاں پہ انہیں سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، ذہب کے معنی سونا، ولؤلؤا موتی، موتی کے زیورات کنگن پہنائے جائیں گے، مردوں کو پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں مردوں کو ریشم حرام، سونا حرام، لیکن وہاں پہ جائز، جنت میں جائز ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ کے باغات میں داخل ہوں گے اور انہیں کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن، موتی کے کنگن، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، ایمان والے کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے رنج و غم کو دور کر دیا، دنیا کے رنج و غم ہم سے دور ہو گئے۔ اذهب عنا الحزن، اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا قدردان ہے۔ الذي احلنا دار المقامة من فضله، جس رب نے ہمیں ہمیشہ کا گھر عطا فرمایا جنت میں، جس رب نے ہمیں احلنا دار المقامة من فضلی، ہمیشہ کا گھر عطا فرمایا، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، جس میں ہمیں نہ کبھی کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ کبھی کوئی تکلیف ہوگی، کوئی تکلیف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی مشقت، کوئی پریشانی نہیں۔ ایسا گھر، ایسی زندگی، ایسی نعمت ملنے والی ہے مومنوں کو جس کو انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، کبھی کسی کان نے وہ نعمت کو سنا بھی نہیں ہوگا، نہ کسی ذہن میں وہ خیال آیا ہوگا۔ اللہ اتنی اعلیٰ نعمت عطا فرمائے گا ایمان والوں کو، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ضرور کرنا ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ حالات جو بد سے بدتر ہو رہے ہیں اس میں ہمارے اعمال کا زیادہ دخل ہے، تو اللہ سے زیادہ سے زیادہ توبہ کیا جائے، استغفار کیا جائے کہ اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما۔ آج امت کا حال یہ ہے 80% سے زائد لوگ صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کیا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟
کیا ضروری ہے کہ عذاب کی شکل میں آسمان سے بجلی گر جائے؟ ضروری ہے کہ عذاب کی شکل میں زلزلہ آ جائے؟ ایسا نہیں ہے. عذاب کی شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ ظالم کو مسلط کرتا ہے، وہ اہل اسلام کو مارتا ہے. تو آج ہماری بھی کمی ہے کہ ہماری بڑی تعداد، مسلمانوں کی بڑی تعداد، بلکہ 80% سے زائد مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، جمعے کے دن آتے ہیں، باقی ٹائم میں غائب. تو یہ بھی اللہ کی عذاب کی شکل ہے. ہم اللہ سے توبہ کریں، عہد کریں، اے اللہ اب نماز نہیں چھوڑیں گے، اسلام پہ مکمل طور سے عمل پیرا ہوں گے، ہم سب گناہوں سے بچیں گے، اللہ کی رحمت آئے گی. اللہ ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.